اللہ 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 الحمد للہ الذی له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم عزیزو بھائیو دوستو، آپ کی زندگی کا یہ حصہ بہت قیمتی ہے. ساری زندگی بہت قیمتی ہے، ویسے ہی تھوڑی سی ہے، چند صبحیں چند شامیں. یہ امت عمر کے لحاظ سے بہت فقیر ہے. پہلی امتیں عمر کے لحاظ سے مالدار تھیں، 100 سال 150 سال 200 سال، لیکن مال کے لحاظ سے تنگ تھے. یہ امت مال کے لحاظ سے ان سے بہت آگے ہے اور عمر کے لحاظ سے بہت فقیر ہے. وہ جو شاعر نے کہا تھا عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن بہادر شاہ نے، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. یہ ہماری کہانی وہی ہے اس امت کی. یہ سب سے پیک ٹائم ہوتا ہے، کھیلنے کودنے خوشی، لیکن آپ پڑھائی کے جکڑن میں پھنسے ہوئے. اس سے نکلتے نکلتے ایک عمر بیتے گی، آپ کے ہاتھ میں ایک پرزہ آئے گا، ایک کاغذ ہوگا. اور آج کل ایسے کاغذ ہر چوتھے لڑکے کی جیب میں ہیں، نہ جاب ہے نہ شوق ہے، پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. تو 40 سال کی عمر میں جا کر اگر کسی کو کچھ ملنا ہوتا ہے تو اس کے آثار پیدا ہوتے ہیں. عام طور پر 40 سال کے بعد زندگی کی بیشتر ڈور لپٹ چکی ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگے، بڑے مالدار، کہ میری دولت کا مجھے کیا فائدہ، جب میرے فائدہ اٹھانے کے دن تھے تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. میں پڑھنے میں لگا ہوں، ڈگری میں لینے میں لگا ہوں، پڑھتے ڈگری لیتے سیکھتے. جب خواہشات ٹوٹنے لگیں تو پیسہ آنے لگا. اب پتہ نہیں اولاد کے مقدر میں بھی ہے کہ نہیں. ضروری تو نہیں کہ ماں باپ کی کمائی سے اولاد نفع اٹھائے، کوئی ضروری تو نہیں، ورنہ تو کوئی مالدار کے گھر میں غربت نہ آتی اور کسی غریب کے گھر میں مال نہ آتا. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو اللہ تعالیٰ سے گھماتا رہتا ہے، پھراتا رہتا ہے. تو ذرا آپ اپنی بے بسی پہ غور فرمائیں کہ بے شمار بندھن ہیں جنہوں نے ہمیں باندھ دیا ہے. ایک کھولتے ہیں دوسری گانٹھ آگے ہوتی. ہم تو چلو 5-6 سال کی عمر میں اسکول گئے تھے، اب تو 3 سال کا بچہ، پیمپر لگا بچہ اسکول پہنچا ہوتا ہے.
چند دن پہلے ایک اسکول میں گیا تو وہ جو بالکل چھوٹے 3-2.5 سال والے بچے نا، تو وہ انہوں نے مجھے دکھائے، کوئی ادھر رو رہا، کوئی ادھر رو رہا، کوئی وہاں رو رہا، اور وہ ایک دروازہ ذرا سا وہ بند ہو گیا تو اندر بچوں کا شور، دروازہ کھولو۔ ماں باپ بھی بڑے نادان ہیں، کوئی یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ پہلی گود تو ماں ہے، پہلا ٹیچر تو ماں ہے۔ جب پہلا ظلم ماں نے کیا اور باپ نے کیا کہ اپنی گود سے نکال کر ایک تنخواہ دار کی گود میں ڈال دیا، تنخواہ دار کو کیا درد ہوگا؟ اور کہاں ایک بچے کو دیکھنا یا 2 دیکھنا یا 3 دیکھنا، اور کہاں 25 بچے دیکھنا، وہ بھی گود کے نہیں اور ماؤں کی گود کے، اور اس پر تنخواہیں بھی تھوڑی تھوڑی، تنخواہ بھی اتنی نہیں ہوتی کہ بشاشت سے کوئی پڑھائے، تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں، ان کے چڑچڑے دماغ ہوئے ہوتے ہیں۔ مال کی ہوس نے مزدور کو مزدوری پوری نہ دینے کا ایک ٹرینڈ بنا دیا، چونکہ لوگ بے روزگار ہیں تو تھوڑی تنخواہ پر بھی کہتے ہیں چلو نہ ملنے سے تو بہتر ہے، کچھ تو مل رہا ہے۔ میرے بچوں، ہمارا علم غلط ہو گیا ہے۔ دیکھو نا کتنی بن چکی ہیں یونیورسٹیز، تو تہذیب کا لیول تو اور نیچے چلا گیا۔ کتنے ڈاکٹر ہاسپٹل اور بیماریوں کا لیول اور اوپر چلا گیا ہے، اور کتنی بڑی ایگریکلچر یونیورسٹی، اور میں تو زمیندار گھرانے سے ہوں، اور سنڈیوں نے اور بیماریوں نے ساری فصل کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کتنا مشین کا دور آ چکا ہے کہ مشینیں کام کریں گی، بندے فارغ ہوں گے، اور فرصت نام کی چیز ختم ہو گئی۔ موبائل نے فاصلے سمیٹ دیے ہیں، مشرق کو مغرب سے ملا دیا ہے، شمال کو جنوب سے ملا دیا ہے، لیکن دلوں کے فاصلے مشرق اور مغرب سے بھی دور چلے گئے ہیں، شمال اور جنوب سے بھی دور چلے گئے ہیں۔ صنعت و حرفت اپنے کمال کو پہنچی ہے، لیکن غریب کی آنکھوں سے آسمان لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ تعلیم کے نام پر لاکھوں ادارے ہیں، لیکن عزت داروں کی عزتیں برباد، پگڑیاں اچھل رہی ہیں، چادر عزت کی تار تار ہے، اور انسانی شکل میں درندوں سے دیس بھر چکا ہے۔ یہ الٹ کیوں ہو رہا ہے؟ تعلیمی ادارے بنے تو تہذیب آتی، تو درندگی آ گئی۔ زراعت کے ادارے بنے تو زراعت ترقی کرتی، سنڈیاں آ گئی۔ میڈیکل کالج بڑھے، ڈاکٹر بڑھے تو بیماری کا لیول نیچے جاتا اوپر چلا گیا۔ کمیونیکیشن کے اسباب بڑھے تو دل قریب ہوتے، وہ تو ایک ماں کی اولاد یوں ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، ہمارا علم غلط ہو گیا ہے۔ اپنے سرگودے جانا ہوگا تو یہ روڈ لیں گے، لاہور جانا ہوگا تو موٹر وے لیں گے۔ تو میں آپ کو دیکھ کر نا مجھے رحم آتا ہے کہ جس چیز نے آپ کو انسان بنانا ہے وہ یہی نہیں جو آپ پڑھتے پھر رہے ہو، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے۔ ماں باپ نے بھی قرآن اور سیرت کو گھر سے نکال دیا، اور اسکولوں میں بھی قرآن اور سیرت کو باؤنڈری سے نکال دیا، تو اب آپ کو انسانیت بتائے گا کون؟ کیا معیار ہے انسان کسے کہتے؟ کیا پیمانہ ہے؟ چونکہ
اگر ہم اپنی عقل پر سوچیں گے تو ہر آدمی کی عقل تو جدا جدا ہے، سوچ جدا جدا ہے۔ اب میں افریقہ سے ہو کے آ رہا ہوں، وہاں خوبصورتی کا معیار گورا ہونا نہیں ہے، سیاہ کالا ہوئے تو کالا بھی انج میں کالی رات ہوئے تو بھائی بڑا سونا بندہ ہے۔ تو اگر ہم اپنی ترجیحات کو معیار بنائیں تو زمین میں فساد ہو جائے گا۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا نبی تمہاری ماننی شروع کر دے تو تم تو خود تباہ ہو جاؤ گے، میرے نبی کو تو کچھ نہیں ہوگا، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ پیمانہ انسانیت بنانے والے کو پتہ وہ اللہ ہے، چونکہ اللہ میرا خالق ہے، آپ کا خالق ہے۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں بنایا کہاں سے؟ من تراب، مٹی، پھر ثم من نطفہ، پھر ایک گندا پانی۔ تو بنانے والے کو اپنی چیز کا زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ اب میں ایک اچھا انسان بن کے چلوں، پوری دنیا میں اس کی ترجیحات الگ الگ ہیں، پوری دنیا میں اس کے معیار الگ الگ ہیں۔ اب مسائے مارا، وہ میں کینیا میں ابھی ہماری جماعت ہو کر آ رہی، تو میں ایک دن کے لیے جنگل لے گئے۔ وہ مسائے مارا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، وہاں جنگلی لوگ رہتے ہیں، مرد عورت ایک لباس ہے، سرخ سی چادر ہوتی، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، بس یہ ان کا لباس۔ تو رات کو انہوں نے ہمیں ملائے، وہ جنگلی لوگ، انہوں نے ہوٹل میں بلائے۔ اب وہاں بہادری کا معیار یا بڑے مرد ہونے کا معیار یہ ہے، بلکہ شادی کا معیار ہے کہ پہلے شیر مارے پھر شادی ہوگی۔ تو انو آخنا پہ شیر ہوتی تو چوہا نہیں مار سکتے، تو شیر بھی تو مار، جو شیر کو مارے فائر سے نہیں، فائر سے تو آپ بھی مار سکتے ہو، وہ نیزے سے، جو ان کے پاس نیزہ ہوتا ہے یا ایک برچھا ہوتا ہے، وہ مارے گا تو وہ مرد ہے، اس کی شادی ہوگی، وہ جوان ہے۔ تو ترجیحات معیار سارے ادلے بدلے ہو جاتے، لہذا اللہ نے ایک ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو پیمانہ بنا کر بھیجا اور انہیں انسانیت کی اس سطح پر کھڑا کیا کہ جہاں سے آگے انسانیت ہے ہی کوئی نہیں۔ جہاں پوری دنیا کے انسانوں کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے ہمارے نبی کی پرواز شروع ہوتی ہے، بلکہ انسان نہیں، جہاں پوری دنیا کے نبیوں کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے ہمارے نبی کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ وہ ہمارے لیے پیمانہ ہے، نہ ان کی زندگی کا پتہ ہے، نہ ان کی رات کا پتہ ہے، نہ ان کے دن کا پتہ ہے، نہ ان کی ترجیحات کا پتہ ہے۔ تو اب یہ معاشرہ تو بڑا قابل رحم معاشرہ، انہیں تو منزل کا ہی نہیں پتا، انہیں اپنے راہبر کا نہیں پتا، تو منزل تک کون پہنچائے گا؟ جو گائیڈ کو کھو دے جنگل میں وہ کیسے پہنچے گا منزل تک؟ یہ جنگل میں لے گئے نا، وہاں زامبیا میں جنگل تھا، یہ مسائی مارا کا جنگل تو درخت کوئی نہیں، گھاس ہی گھاس ہے، لیکن زامبیا کا جنگل واقعی وہ جنگل جو لفظوں میں پڑھا تھا، زندگی میں پہلی دفعہ جنگل دیکھا کہ کیا بلا ہوتا ہے جنگل، وہ میں یہی ڈرے جاؤں کوئی اندر تو لے جانے رسی باہر کے میں نکلنا، تو وہ میں نے کہہ بھی دیا میں کو ایڈی بلا جنگل چو نکلنا کیوں کہ یہ گائیڈ ساتھ ہیں، ان کو سب پتہ ہے، انہیں نشانیاں معلوم ہیں، تو میں نے کہا بھی ان قابو رکھے جو کہ اے نکل گیا تو ساڑھوں تو پتہ ہی نہیں لگنا سی جاونا کتنے۔ تو ایک چھوٹے سے جنگل سے نکلنے کے لیے میں پریشان تھا کہ یار گائیڈ نہیں ہوگا تو بنے گا کیا؟ یہ پوری کائنات کا جنگل، انسانیت کا سمندر، اس میں میں نے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھو دیا تو مجھے منزل تک پہنچائے گا کون؟ مجھے کہاں سے راستہ ملے گا؟ وہ جنگل تو چھوٹا سا تھا، کوئی 1100 مربع میل میں تھا، کائنات کا جنگل ہے، انسانیت کے پودے ہیں، اور اس میں سے مجھے راستہ لینا ہے، اپنے اللہ تک پہنچنا ہے، آخرت کو بنانا ہے، دنیا کو پرسکون بنانا ہے، اور مرتے ہوئے اللہ کو راضی کر کے یہاں سے جانا ہے۔ میں کیا کروں؟ میڈیکل کالج کی ڈگری میرا یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے پہلی گود ماں کو بنایا تھا، ماں نے 2.5 سال کا بچہ اسکول پھینک دیا، 3 سال کا بچہ اسکول پھینک دیا۔ اب ذرا اپنے نبی کی زندگی دیکھو، میرے نبی نے کہا 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، جو سب سے عظیم فریضہ ہے نماز، کہ آپ کے آخری الفاظ تھے دنیا سے جاتے ہوئے میری امت نماز نہ چھوڑ۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، ہمارے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے 2 باتیں فرما رہے تھے، ایک فرما رہے تھے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور دوسرا فرما رہے تھے اپنے نوکروں پہ رحم کرنا، رحم۔
جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے نوکر ہیں، ملازم ہیں، ان پہ رحم کرنا۔ سارا دین دو چیزیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز اور حقوق العباد میں غریب لوگ، یہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کہا نماز نہ چھوڑنا، آپ نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو، تو کیا کرو؟ 7 سال تک اسے فری کرو تاکہ وہ زندگی عملاً سیکھے۔ ہم سیکھنے کا مطلب سمجھتے ہیں رٹا لگا لینا، رٹا لگانے کا نام تو علم نہیں ہے۔ اب سب لوگ رٹے لگا کے پاس ہوتے ہو۔ علم سمجھ کو کہتے ہیں، علم فہم کو کہتے ہیں۔ کاغذ کے پرزے کا نام علم نہیں، کتاب کو یاد کر لینے کا نام علم نہیں۔ میں FSC تک پاس ہوتا گیا، کیسے؟ پڑھنے کو کوئی شوق نہیں تھا، پیچھے ماں باپ کا ڈنڈا تھا۔ تو تسی یہ کام نہ کرے جی، ویسے تو دستا پہ امتحان والے دن کتاب سامنے یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں آمدہ، جڑا کل پیپر سوال آنا ہے جو کٹ دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب کھول کے 2 صفحے ادھر پڑھے 2 ادھر پڑھے، پھر دوبارہ بند کر دی۔ اچھا حافظہ میرا اچھا تھا، میں پڑھ کے مجھے یاد ہو جاتا تھا، پھر دوبارہ یا اللہ نا میں کچھ نہیں آمدی، کل جو آمنا ہے وہ چکڑ دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کو یہ کام 15-20 دفعہ کر کے فارغ ہو جاتا ہوں۔ میں ہمیشہ 8ویں میں سینٹو ماڈل سکول میں 2nd آیا، تو میرے کلاس جو انچارج تھے نا محمد علی صاحب مرحوم، انہوں نے مجھے شاباش دینے کا میرے کان پکڑ لی، او تو پڑھتا تھا ہے نہیں تو نمبر کتوں لے نقل ماری؟ میں کہا نہیں استاد جی نقل کوئی نہیں ماری، بلکہ رب نے میرا سبب بناتا ہے، وہ لگ گیا، تکا لگ گیا میرا۔ تو اب مجھے بھی پڑھا لکھا کہو گے؟ جو رٹا لگا لیتا دبا دب لگا وہ کہتا میں بھی پڑھا لکھا ہوں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی علم نہیں۔ علم فہم کا نام ہے، علم شعور کا نام ہے۔ اور میرے بچوں، علم روٹی کمانے کے لیے نہیں ہوتا، علم فن روٹی کمانے کے لیے، فن علم اس کو بیدار کرنے کے لیے، علم اسے زندہ کرنے کے لیے۔ علم کی معراج روٹی نہیں ہے، علم کی انتہا پیسہ نہیں ہے، روزگار کے لیے بہت سے ذرائع ہیں۔ علم کی انتہا بیداری ہے، شعور کا بیدار ہونا ہے، فہم کا ترقی کرنا ہے، اپنی آنے کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ لیکن وہ اب دیکھو اللہ نے پورے قرآن میں جہاں علم کا لفظ ہے تو علمک ما لم تکن تعلم وعلم آدم الاسماء کلہا ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ کہیں میں یحفظکم نہیں آیا۔ یحفظکم کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں رٹا لگواتا ہے، تو انہوں سمجھ آگے نہ پڑھی جاؤ، یاد کیتی جاؤ، کوئی نہ کوئی سوال تو آئی جاوے گا۔ اس کا نام علم نہیں۔ علمہ اس طرح بات پیش کرنا کہ سارے دماغ کے طبق روشن ہوں اور سارے جسم میں وہ معلومات سرایت کر جائیں اور وہ علم اور یہ ذات ایک چیز بن جائیں، اس کو علم کہتے ہیں۔ علم کتاب کے یاد کرنے کو نہیں کہتے۔ 7 سال تک فرمایا کچھ نہ کہو، کیوں؟ تاکہ یہ بچہ فری ہو کر زندگی سیکھے، زندگی معاشرت سیکھے، اخلاق سیکھے، کردار سیکھے، ماں کو دیکھے ماں کیا کر رہی، کوئی بوجھ نہیں، کوئی بوجھ نہیں۔ وہ اب آپ دیکھو نا، یہ اسکول میں صبح جاتے ہوئے بچے تو لگتا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے مزدوروں نے بوریاں چاہیے ہوئی ہیں نا، کوئی کنک دی بوری، کوئی چاول دی بوری۔ یہ علم ہے، کاروبار ہے۔ کتابوں والوں نے اپنا کاروبار چمکایا ہوا ہے۔ جس نے ساری دنیا کو علم سکھانا تھا انہوں نے فرمایا 7 سال تک کچھ نہ کہو، تو کیا کرو؟ گود دو، ٹائم دو، نصیحت نہیں، وہ آپ کا عمل دیکھے گا۔ اگر ماں باپ کے اندر اخلاق ہیں، ایمان ہے، کردار ہے، کہنا نہیں پڑے گا، خود بخود آئے گا، خود بخود آئے گا، خود بخود آئے گا۔ فرمایا 10 سال میں جا کر اسے نماز کہو، جب 10 سال کا ہو جائے پھر اسے نماز کا کہنا شروع کرو۔ 7 سال میں کہنا شروع کرو، عمل نہ کرواؤ، کہنا شروع کرو، 10 سال میں جا کے اسے پابند کرو۔ اس کو اگر ہم سیرت النبی کے دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں تو اس کی اور تائید ہوتی ہے۔ جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، پہلے 10 سال کوئی حکم نہیں آیا، صرف کلمہ پڑھو۔ شراب چل رہی ہے، جوا چل رہا ہے، سود چل رہا ہے، سارے گناہ چل رہے ہیں، صرف
شرک چھوڑ دو کہ اس کے بغیر تو ایمان کوئی نہیں، اور کلمہ پڑھو اور اخلاق اچھے کرو۔ 10 سال کے بعد جا کر پہلا حکم آیا نماز، پہلا حکم نماز، اور نماز بھی کوئی ایسی پوری مکمل نہیں، نماز میں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، اور کوئی آتے جانے والے کے ساتھ مصافحہ بھی کر رہے ہیں، صرف عادت ڈالی عادت۔ مدینے میں جا کر نماز کو پورا پرفارم کیا گیا اور پورا اس کو ایک شکل دی گئی، 3 سال اس کی عادت ڈالی گئی۔ تو یہ لگتا ہے 10 سال تربیت کا ایک حصہ ہے جس میں ذہن سازی ہوئی، نبوت کی صحبت، صحابہ جیسے اسٹوڈنٹس، اور 10 سال صرف ایک صحبت ملی ہے اور ایک اخلاق کا زندگی کا سبق ملا ہے۔ پھر اس کے بعد جب حکم آتے چلے گئے نماز، تو پھر کوئی ہماری طرح بے نمازی نہیں تھا۔ شراب چھوڑ دو تو پھر کوئی چھپ کے شراب پینے والا نہیں تھا۔ ایک صحابی ملک شام گئے، وہاں سے شراب لے کر آئے، کاروبار تھا، مدینے پہنچے تو پتہ چلا شراب تو حرام ہو گئی، سارا کیپٹل اس میں لگا دیا تھا، خنجر اٹھایا اور سارے مشکیزیں پھاڑ دیے۔ تو کسی نے کہا اللہ کے بندے اس میں نمک ڈال دیتے تو یہ اس میں سرکہ بن جاتا، تو سرکہ بیچ لیتے، کچھ پیسے تو آ جاتے۔ کہ جب حرام ہے تو حرام ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں نہیں ہے۔ جوا چھوڑ دو تو ایک آدمی جوا کھیلنے والا نہ بنا، روزہ رکھو تو ایک آدمی روزہ چھوڑنے والا نہیں تھا، پردہ کرو تو ایک عورت پردے سے باہر نہیں۔ رات کو حکم آیا تھا پردے کا، رات کو کسی کو پتا چلا کسی کو نہیں چلا۔ تو فجر کی نماز میں جب مستورات آئیں تو ایک عورت اسی طرح آئیں بغیر پردے کے، دوسری تھی چادر میں۔ پردے کا مطلب یہ برقع نہیں کہ ہمارا گھر والی جسم ڈھانپنا، چہرہ ڈھانپنا، اس کا نام پردہ ہے، چاہے چادر سے ڈھانپے، چاہے برقعے سے، چاہے سفید برقع، چاہے کالا برقع، کوئی بھی رنگ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہیں خبر نہیں؟ کہا نہیں، کہا رات کو پردے کا حکم آ گیا۔ کہا اچھا۔ تو نماز کے بعد ایک بچے کو بولا کہ گھر بھیجا کہ جاؤ چادر لے کر آؤ۔ تو وہ گھر گئے، چادر لائے، وہ کور کر کے اپنے آپ کو گھر پہنچی۔ تو گھر والوں نے کہا کہ اتنی کیا مشقت اٹھائی، تمہیں تو پتہ ہی وہاں چلا تھا تو آ کے شروع کر دیتے۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم معلوم ہونے کے بعد میری ہمت نہیں پڑی کہ اس کے خلاف کروں۔ یہ وہ 10 سال کی ٹریننگ ہے، 10 سال کی ٹریننگ۔ جب بچے نے ٹریننگ دینی ہوتی ہے ہم اسے ABC میں پھنسا دیتے ہیں۔ آج کل کے ماں باپ کی انتہا بھی یہ ہے کہ ہمارا بچہ پیسہ کمانے والا بنے، بڑی ڈگری ہو، پیسے والا ہو، بڑی اس کی بلے بلے ہو، اور تم سب کے ذہنوں میں بھی یہی بت بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک گاڑی آگے ہو، ایک پیچھے ہو، ایک باڈی گارڈ ادھر ہو، ایک ادھر ہو، 22واں گریڈ تک ملے۔ ہاں ہمارے نا تلمبے میں ایک پروفیسر تھے، بیچارے غریب سے، لیکن وہ پڑھتے وہ 20ویں گریڈ تک چلے۔ تو اسکول تلمبے جیسے شہر میں 20واں گریڈ کسی کو مل جائے بہت بڑی بات تھی۔ ان کا بچہ کچھ دکاندار سے نا، سبزی والے سے کچھ بھاؤ تاؤ میں اونچ نیچ ہوئی، وہ سبزی والا اس کی پٹائی کر دی۔ اس نے جا کے باپ کو بتایا، باپ نے تھانے میں اس کو پکڑوا لیا۔ اب وہ بھی آ گیا ان پڑھ بندہ، وہ ہر تھوڑی دیر بعد کہ میں 20ویں گریڈ کا افسر، اس نے میرے بچے کی پٹائی کر، پھر تھوڑا میں 20ویں گریڈ کا افسر۔ وہ سنتا رہا، وہ جڑا ہے سبزی والا، وہ سارا دن کریٹ بیچتا تھا، ٹماٹر دا کریٹ، کدو دا کریٹ، انار دا۔ آخر وہ بول پڑا، کہندا جناب صاحب جی اے پتہ نہیں کیا 20 کریٹ تا ٹماٹر دے میں روز بیچ دینا، اے پتہ نہیں کہڑے 20 کریٹاں دی گل کیتی جاندا، 20 کریٹ۔ ہائے 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 ہائے۔ پھر بچہ اسکول آتا ہے، اسکول نے کہاں قرآن بتانا ہے، ٹیچر میں وہ کہاں درد ہوگا۔ پھر ہمارے چھوٹے اسکولوں میں مار پٹائی، رٹے لگاؤ، بچے کی فطرت ہی مسخ ہو کے رہ جاتی، اس کی اپنی پنپنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زیرو ہو جاتی۔ پھر ماں باپ کا یہ کتنے گریڈ لیے، فرسٹ آئی کہ نہیں ہے، فرسٹ آنا ہے۔ اس ٹیچروں کو آ کے بےزتی کرتے ہیں، میرے بچے کے نمبر تھوڑے کیوں آئے، میرے بچے کے نمبر تھوڑے کیوں آئے۔ وہ بھیا ان سے یہ پوچھتے کہ بیٹا آج آپ نے کسی کو گالی تو نہیں دی، آپ کسی سے لڑے تو نہیں، آپ نے کسی کو دکھ تو نہیں پہنچایا،
آج آپ نے کسی کی خدمت کی، کسی کو سکھ پہنچایا، کسی مصیبت زدہ کی مدد کی، وہ پوچھتے ہیں تیرے نمبر کتنے آئے، تیرے گریڈ کتنے آئے، تیرے اے کتنے، تیرے بی کتنے، تیرے سی کتنے، تو اس بچے کی ساری دنیا میں وہ اے بی سی سما جاتا ہے، انسانیت نکل جاتی اور اے بی سی سما جاتا، نہ اسے اللہ یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، نہ رسول یاد۔ پھر جب وہ کسی عہدے پر آتا ہے تو اس نے انسانیت تو سیکھی نہیں، پھر وہ ایک وائٹ کالر کا لٹیرا ہوتا ہے، جو میرے پاکستان کے دفتر بھرے پڑے ہیں، بازار بھرے پڑے، کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہوتی۔ یہاں ایک پتھر کا دل ہوتا ہے جو دھڑکنا جانتا ہے، کسکنا نہیں جانتا، کیونکہ جس چیز نے اس کے اندر کسک پیدا کرنی تھی اور اس کو نرم و گداز بتانا، سوز و ساز پیدا کرنا، وہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی تھی، وہ تو اس کو معلوم ہی نہیں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا ربنا يا غاية رغبتنا يا مالكنا يا خالقنا يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا أحد الصمد الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے وہ ذات جس کا نام رحیم ہے اور رحمان ہے، اے وہ رب جس نے قرآن شروع کیا تو الرحمن سے اپنا تعارف کروایا، الرحیم سے اپنا تعارف کروایا، جس نے بسم اللہ کو اتارا تو اپنے عظیم نام کے ساتھ الرحمن الرحیم کی صفت کو جوڑا۔ اے وہ رب، اے وہ شہنشاہ اعظم جسے زوال نہیں، جو باقی ہے، جو قائم ہے، جو ابدی ہے، جو سرمدی ہے، یا اللہ اے وہ رب جو نیند سے پاک، اونگ سے پاک ہے، کہ جب تو نے قرآن کی پہلی سورت کو شروع فرمایا تو تو نے رب العالمین سے اپنا تعارف کروایا، پالنے والا بھی مہربان ہوتا ہے، پھر تو نے اگلا تعارف کروایا تو الرحمن سے کروایا، الرحیم سے کروایا، تو نے پورے قرآن پر رحمان اور رحیم کی چھاپ لگا دی، مہر لگا دی، تو نے پورے قرآن میں رب ہونے کی مہر لگا دی، تو نے قرآن شروع کیا تو رب العالمین سے، تو نے قرآن ختم کیا تو قل اعوذ برب الفلق پہ اور قل اعوذ برب الناس پہ۔ پالنے والا تو مہربانی ہوتا ہے، ہماری مائیں ہمیں پالنے والی ہیں، تیرے نبی نے بھی ماں کو ربتن کا لفظ دیا ہے، ان تلد الامۃ ربتہا، تیرے محبوب نے بھی پالنے والے کو، پالنے والی ماں کو ربتن کا لفظ دیا ہے، اور تو نے بھی میرے مولا اپنی محبت کو ماں پالنے والی سے تشبیہ دی ہے کہ تو ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے میرے کریم اللہ، ہم تیرے بندے، یا اللہ تجھے تو کافر سے بھی پیار ہے، جبھی تو نے نبی بھیجے، جبھی تو نے رسول بھیجے، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا، شہید کیا، پھر بھی تو نبی بھیجتا رہا، 950 سال نوح علیہ السلام پتھر کھاتے رہے، لیکن تو انہیں حکم دیتا رہا میرے ان بندوں کو جہنم سے بچا۔ اگر تجھے اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو 950 سال اپنے نوح نبی کو کیوں تھکا تھا؟ اگر تجھے اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو اپنے خلیل کو کیوں آگ میں، یا اللہ آگ میں ڈالنے والوں کو تو نے کچھ نہ کہا، انہیں چھوڑ دیا، آخرت پر ان کا معاملہ مؤخر کر دیا، یا اللہ انہیں آگ میں ڈالا پر تو نبی بھیجتا رہا، انہوں نے قتل کیا پر تو نبی بھیجتا رہا، یا اللہ تجھے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو اپنے حبیب کو قریش سے پتھر کھائے، یا اللہ طائف میں پتھر کھائے، یا اللہ تو نے اپنے حبیب کو حوصلے دیے، تسلیاں دی، حالانکہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم تیری کوئی صفت کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم تیری اس رحمت کے طفیل، اس رحمانیت کے طفیل ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔
یہ میرے چھوٹے سے قصبے کا سب سے بڑا مجمع، چھوٹے چھوٹے بچے لے کے مائیں آئی بیٹھی ہیں، بوڑھے لوگ اپنے بچوں کو لے کے آئے بیٹھے ہیں، سخت گرمی میں باہر دھوپ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، تیری منت کرنے آئے ہیں میرے مولا، کہ جیسے چھوٹا بچہ رو رو کے تھک کے کہتا ہے ماں جی میں تھک گیا ہوں، میری بات اب مان لے، اے کریم اللہ، اے میرے مہربان اللہ، تیرے حبیب کی امت رو رو کے تھک گئے ہیں، رو رو کے تھک گئے ہیں، ان کے معصوم بلک بلک گئے میرے مولا، کوئی آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تیرے نبی نے ہمیں فرمایا ہے تم سب نیک بن جاؤ تمہیں موت دے دے، پھر ایک قوم پیدا کرے جو گناہ کر کے معافیاں مانگے پھر تو معاف کرے، اور جس نے اپنے آپ کو آگ میں جلا دیا تھا کہ میرا رب مجھے نہیں بخش، تو نے اس کی راکھ کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا اتنا ڈر گئے تھے اپنے کریم رب سے کہ اپنے آپ کو جلا لیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو نے بنی اسرائیل کے کفل کو میرے مولا معاف کر دیا۔ یہ تیرے حبیب کی امت، تیرے حبیب کی امت کی بیٹیاں اور بیٹے، تیرے حبیب کی امت کے مرد اور عورت، اور یا اللہ اکثر غریب لوگ ہیں، اکثر فقیر لوگ ہیں، تجھے فقیروں سے پیار ہے، تیرے نبی نے فقیروں سے پیار کیا، تیرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ تیرے نبی نے دعا مانگی یا اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا، مجھے مسکین والی موت دینا، میرا مسکینوں کے ساتھ حشر کرنا۔ یہ مسکینوں غریبوں کا مجمع ہے، یہ مالدار نہیں بیٹھے، یہ بادشاہ نہیں بیٹھے، یہ تلمبا چھوٹا سا قصبے کے غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آجا تیری ہم منت کرتے ہیں، امت پر رحم فرما دے، امت پر کرم فرما دے، پوری دھرتی خون پی رہی ہے یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی کھال اتاری جا رہی ہے، اے میرے رب یا اللہ ہماری بے بسی تو دیکھ، ہم کسی سے گلہ نہیں کرتے چونکہ پوری امت سو چکی ہے، پوری امت زور زوال کا شکار ہے، کسی سے گلہ نہیں، تیرے آگے ضرور فریادی بن کر آئے یا اللہ۔ صحابہ پہ دکھ آتا تھا تیرے نبی کے در پہنچ جاتے تھے، ان کے ہاتھ اٹھتے تھے، ہوائیں چل جاتی تھی، فرشتے اتر جاتے تھے، اے میرے رب ہم کدھر جائیں، کس کے پاس جائیں یا اللہ ہم تیری منت کرنے آئے ہیں، تیرے در پر آئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھی ہے، اپنی عورتیں بھی لے کر آئے، اپنے بچے بھی لے کر آئے ہیں، اپنے بڑے بھی لے کر آئے ہیں، اپنے چھوٹے بھی لے کر آئے ہیں، گناہگار بھی لے کر آئے ہیں، نیک بھی لے کر آئے ہیں یا اللہ امت کا خون بند کروا دے یا اللہ۔ ہمارے رونگیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اے میرے یا اللہ آ جانا میرے رب، آ جانا میرے رب۔ آج کا باطل للکارتا ہے، بلاؤ اپنے رب کو یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے، ہم تجھے بلانے آئے، ہم تیری منت کرنے آئے، میرے مالک آجا، تیری منت کرتے ہیں تو آجا، ہم سے راضی ہو جا، رمضان ہمارے مقدر فرما، اس کے روزوں کی توفیق دے، اس کی تراویح کی توفیق دے، آپس میں لڑائیاں ختم کر دے، نفرتیں ختم کر دے، عداوتیں ختم کر دے، میاں بیوی میں محبت پروان چڑھا دے، ماں باپ اولاد میں محبت پروان چڑھا دے، بھائی بہنوں میں محبت پروان چڑھا دے، ہمارے حکمرانوں کو سمجھدار کر دے، ہمارے سیاستدانوں کو دیانتدار کر دے، ہمارے تاجروں کو سچا کر دے، ہمارے غریبوں کو خوددار کر دے، عورتوں کو باحیا کر دے، مردوں کو غیرت مند کر دے، نوجوانوں کو غیرت مند کر دے، فقیر کو خوددار کر دے، چاروں صوبوں میں محبت کو قائم فرما دے، برما کے مسلمانوں پہ آئی ہوئی رات کو سویر میں بدل دے، ان پر حملہ کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دے، 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 کر دینا یا اللہ، ہاں کر دینا، ہاں کر دے، تو کہہ دینا یا اللہ، تو ہاں کر دے، ہاں کر دینا یا اللہ، تو ہاں کر دینا یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔